الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 26 تصوف۔ اس میں ہم احیاء العلوم کی تیسری جلد پڑھ رہے ہیں۔ اس میں مہلکات کا بیان جاری ہے کہ ہلاک کر دینے والی چیزوں کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں۔ پرانی جو احیاء العلوم ہے جو میرے پاس موجود بھی ہے، اس کے اعتبار سے اس کتاب کے کل جو ابواب ہیں وہ 10 ہیں۔ ہم نے اب تک 2 باب پڑھے ہیں، یعنی کہ کوارٹر سے کم، اور جو دعوت اسلامی نے چھاپی ہے اس کے حساب سے 1370 کم و بیش اس کے پیجز بنتے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم نے 300 سے زائد پیجز پڑھے ہیں، اور وہ ہم نے بالاستیاب پڑھے ہیں، مکمل پڑھے ہیں، کوئی لفظ نہیں چھوٹا اللہ کی رحمت سے۔ مگر اب یہ ترکیب ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کتاب کو اس سیمیسٹر نمبر 2 میں کمپلیٹ کریں گے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو چوتھی کتاب ہے، بلکہ دعوت اسلامی نے اس کے 2 حصے کر دیے ہیں، چوتھی اور 5ویں، وہ مطلب ہم نے انشاءاللہ تعالی سیمیسٹر 3 اور 4 میں کمپلیٹ کرنی ہے۔ مطلب جلد نمبر 4 کے اگر ہم 2 حصے کر لیں پرانے والی کے، تو ایک حصہ ہم نے سیمیسٹر 3 میں پڑھنا ہے اور ایک حصہ ہم نے 4 میں پڑھنا ہے۔ اور اگر دعوت اسلامی والی تقسیم پہ چلیں تو ہم نے اس کتاب کا چوتھا حصہ سیمیسٹر 2 میں اور سیمیسٹر 3 میں، اور آخری حصہ جو ہے سیمیسٹر 4 میں پڑھنا ہے۔ تو یہ ترکیب ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس حساب سے تقریباً 40 پیجز 40 صفحات ہم کو روزانہ یعنی ہر لیسن میں پڑھنے ہوں گے۔ روزانہ سے مراد میری ہر ہفتے ہے، جب بھی ہمارا لیسن تصوف کا ہو۔ تو آج اللہ کی رحمت سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ ترکیب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اس کا اکثر حصہ پڑھوں گا، مگر کچھ جو ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا، صرف آپ کو کہتا جاؤں گا کہ یہاں سے آپ خود پڑھ لیں۔ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والے جو بھائی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کمپلیٹ 40 پیجز اس پہ چلائیں گے۔ آپ کو وہ سلائیڈ نظر آئے گی، اس کو پوز کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور پلس PDF جو آپ کو مل رہی ہے وہ تو کمپلیٹ 40 پیجز کی ملے گی، جتنا ہم نے سبق آج کور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ نے وہ کمپلیٹ پڑھنی ہے، اور کمپلیٹ میں سے ٹیسٹ ہوگا، صرف میری آڈیو میں سے ٹیسٹ نہیں ہوگا، کتاب میں سے ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے ہم نے ابھی تھوڑی سی سپیڈ تیز اس لیے بھی کی ہے تاکہ ہم یہ نصاب جو ہے وہ بر وقت مکمل کر سکیں۔ تو یہ ایک تقسیم ہے جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہم بڑی آسانی سے 2 سال میں یہ مکمل کر لیں گے۔ شروع کے جو ہم نے 25 لیسن پڑھے نا، اس میں مشکل، کمپلیکیٹڈ، پیچیدہ بحاث تھیں، نئی اصطلاحات تھیں، ان کو ہم نے بالاستیاب ہی پڑھا ہے۔ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے اس کا بھی بہت اچھا مجھے فیڈ بیک ملا ہے آپ لوگوں سے۔ اس کتاب کو سبھی نے تقریباً پسند کیا ہے، سوائے چند لوگوں کے جو کہتے تھے کہ بڑی مشکل ہے، بڑے مشکل انداز سے لکھا ہے۔ مگر یہ علم ہے، علم ظاہر اتنا آسان نہیں ہوتا، اور ہر علم آسان نہیں ہوتا۔ تو ہم جب اس کو پڑھ لیں گے نا اللہ کی رحمت سے، پھر آپ کی تصوف کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں وہ آپ کے لیے آسان ہی لگے گی۔ تو یہ ہے ترکیب۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں تعاون فرمائیں گے، اور آپ نے جو 40 پیجز پڑھ کے سنانے ہیں یہ بھی آپ کی مرضی، یا آپ بھی اس کا خلاصہ اور سمری مجھے پڑھ کے بتا دیا کریں کہ ہم نے یہ دیکھ لیے ہیں، 40 صفحات پڑھ لیے ہیں، سن لیے ہیں، تو مجھے لکھ کر بتا دیں 3-4 لائنوں میں، جیسے آپ کو آسان لگے۔ اور اس کو 40 صفحات کو اگر آپ 4 بار بھی پڑھیں نا کم ہے، یعنی جتنا پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی زیادہ فائدہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے علم دین سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ کئی لوگ نئے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس بار سیمیسٹر 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ اور مقدمہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، مگر چونکہ لیسن نمبر 26 نئے سرے سے نئے سیمیسٹر کا آغاز ہے تو اس کو ہم دہرائیں گے اس میں، کیونکہ اس سے آگے پھر ٹیسٹ ہوگا 6 ماہ کے بعد 25 لیسن جب مزید کمپلیٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ 50 لیسن جب کمپلیٹ ہوں گے تو ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ختم کرنے کا بیان، یہ چل رہا ہے ٹاپک اس بار، اور اس میں ایک مقدمہ ہے اور 2 باب ہیں۔ یہ مقدمہ آپ نے خود سے پڑھ لینا ہے یا لیسن نمبر 25 سے سن لینا ہے، یہ میں آلریڈی پڑھ چکا ہوں۔ تو تقریباً 1 منٹ میں ہم نے 1.25 صفحہ یہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 1¼ پیج پڑھنا ہے، تب جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ باب نمبر 1 ہے پیٹ کی شہوت کا بیان۔ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ فصل نمبر 1، بھوک کی فضیلت اور پیٹ بھرنے کی مذمت۔ بھوک کی فضیلت اور شکم سیری، شکم کہتے ہیں پیٹ کو، سیری کہتے ہیں بھرنا، کی مذمت میں 20 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ 20 فرامین مصطفیٰ، ان میں سے ایک میں پڑھتا ہوں اس پیج میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک اختیاری تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرمایا کرتے تھے۔ اگلا صفحہ اس میں ہے روز قیامت رب تعالیٰ کے زیادہ قریب، یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بے شک بروز قیامت اللہ عز و جل کے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں طویل عرصہ تک بھوکے پیاسے اور غمگین رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ اور متقی ہیں کہ اگر موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں، غائب ہوں تو انہیں تلاش نہ کیا جائے۔ زمین کے ٹکڑے انہیں پہچانتے ہیں اور آسمان کے فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لوگ دنیا سے خوش ہوتے ہیں اور یہ لوگ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری سے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ نرم و ملائم بستر بچھاتے ہیں جبکہ یہ لوگ پیشانیاں اور گھٹنے بچھاتے ہیں، یعنی راتیں سجدوں میں گزارتے ہیں۔ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں اور ان کے اخلاق سے روگردانی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو زمین روتی ہے، اور جس شہر میں ان میں سے کوئی نہ ہو اس شہر پر جبار عز و جل غضب فرماتا ہے۔ یہ لوگ دنیا پر اس طرح نہیں ٹوٹ پڑتے جس طرح سڑے ہوئے مردار پر کتے ٹوٹ پڑتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو کم کھاتے اور پرانا لباس پہنتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرہ غبار آلود ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر بیمار گمان کرتے ہیں، حالانکہ یہ بیمار نہیں ہوتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں دماغی عارضہ لاحق ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی عقلیں چلی گئی ہیں، حالانکہ ان کی عقلیں گئی نہیں ہوتیں۔ لیکن انہوں نے اللہ عز و جل کے معاملے میں غور و فکر کیا تو اس کے سبب ان کے اندر سے دنیا کی محبت چلی گئی۔ دنیا والوں کے نزدیک یہ لوگ بے عقل شخص کی طرح چلتے ہیں، حالانکہ ان کی عقلیں اس وقت بھی سلامت ہوں گی جب لوگوں کی عقلیں چلی جائیں گی۔ ان کے لیے آخرت میں بلند مرتبہ ہوگا۔ اے اسامہ، جب تم انہیں کسی شہر میں دیکھو تو جان لینا کہ یہ اس شہر والوں کے لیے امان ہیں۔ جس قوم میں یہ ہوں اللہ عز و جل ان پر عذاب نہیں فرماتا، زمین ان سے خوش اور رب عز و جل ان سے راضی ہے۔ تم انہیں اپنا بھائی بنا لینا، قریب ہے کہ تم ان کے وسیلے سے نجات پا جاؤ۔ اگر تمہارے لیے ممکن ہو کہ موت کے وقت تمہارا پیٹ بھوکا اور جگر پیاسا ہو تو ایسا ہی کرنا، کیونکہ اس کے سبب تم بلند مقام و مرتبہ پا لوگے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ تمہیں نصیب ہوگا، فرشتے تمہاری روح کے آنے سے خوش ہوں گے اور اللہ عز و جل تم پر رحمت فرمائے گا۔ اچھا، اسی پیج پہ مزید جو لکھا ہوا ہے حصول معرفت کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے، خود آپ نے پڑھ لینا ہے۔
نمبر 13 میں پڑھنے لگا ہوں، شیطان ابن آدم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، لہٰذا بھوک اور پیاس کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو۔ نمبر 18 میں پڑھنے لگا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھوک۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ جب میں آپ کو بھوک کی حالت میں دیکھتی تو آپ سے ہمدردی کرتے ہوئے بسا اوقات رو پڑتی اور آپ کی شکم اطہر پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتی اور عرض کرتی، میری جان آپ پر قربان، اگر آپ دنیا سے اتنی مقدار لے لیں جو آپ کو قوت بخشے اور آپ کی بھوک مٹا دے تو اس میں کیا حرج ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اے عائشہ، میرے ہمت والے بھائیوں، یعنی رسولوں نے اس سے بھی زیادہ سختیوں پر صبر کیا اور اپنی اسی حالت پر قائم رہے، پھر جب اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں عزت والا مقام ملا اور بہت زیادہ ثواب عطا کیا گیا۔ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میں دنیا میں آسانی حاصل کروں تو کل کہیں ان کے مقابلے میں میرا مرتبہ کم نہ ہو جائے۔ مجھے چند دن صبر کرنا اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ کل آخرت میں میرا حصہ کم ہو، اور مجھے اپنے رفیقوں اور بھائیوں کے ساتھ ملنے سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں، واللہ، اس کے بعد ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ تو یہ مطلب ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں نا آج کل کے دور میں تو ڈائٹ پلان کے حوالے سے، ڈائٹ کرنے کے حوالے سے، کم کھانے کے حوالے سے، بالخصوص بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے مشہور لوگ جو ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے دینی اور دنیاوی بڑے فوائد ہیں۔ مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ بندے کی ایج زیادہ نہیں لگتی، خاص طور پہ عورتوں کو اس میں چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ جو فٹ اینڈ ہیلدی ہوتے ہیں نا وہ 60 سال کے بھی جوان لگتے ہیں، اور جو فٹ اینڈ ہیلدی نہیں ہوتے وہ 30-40 کے بھی بوڑھے لگتے ہیں۔ تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم اگر دیکھیں نا اس کو تو ہمارے لیے اس میں دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور بھوک کے حوالے سے مطلب جو ترغیب ہے اسلام میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک مثال مشہور دی جاتی ہے نا کہ بھوک کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عامل ہونے کی کامل توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یہ 20 فرامین تھے، اس حوالے سے یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، پڑھ لینے ہیں۔ بھوک کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت میں 10 اقوال۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر کھانے سے بچو کیونکہ یہ دنیا میں زحمت و بوجھ اور مرنے کے بعد بدبو کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عبادت ایک پیشہ ہے جس کی دکان خلوت جبکہ اس کا اوزار بھوکا رہنا ہے۔ تو یہ 10 ہیں فرامین۔ 7واں میں پڑھنے لگا ہوں، غرباء کے لیے خوشخبری۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، اس شخص کے لیے خیر و بلائی ہے جس کے پاس تھوڑا سا اناج و غلہ ہو جسے کھا کر وہ اپنا گزارا کر لے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے؟ انہوں نے کہا، اے ابو یحییٰ، اس شخص کے لیے خیر و بلائی ہے جس کی صبح اور شام بھوک کی حالت میں ہو اور وہ اپنے رب عز و جل سے راضی ہو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 10 پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی ارشاد فرماتی ہیں، رات کے کھانے سے ایک لقمہ چھوڑ دینا
مجھے پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے وہ صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی 20 دن سے زیادہ بھوکے رہتے، کچھ نہ کھاتے۔ آپ کو سال بھر کے کھانے کے لیے 1 درہم کافی ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھوک کو عظیم اور بڑی چیز خیال کرتے اور بھوکا رہنے کی خوب کوشش کرتے۔ اچھا، جن لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، بعض اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس وہ قدرتی طور پہ بلائنڈ بھی ہیں، وہ دل برداشتہ نہ ہوں۔ وجہ اس کی میں عرض کر دیتا ہوں کہ میں ان کے لیے بھی اتنا پڑھ رہا ہوں کہ مثال ہے 20 فرامین ہے نا، تو میں نے 2 پڑھ دیے، مثال ہے 10 میں سے 1 پڑھ دیا یا 3 پڑھ دیے، تو اس سے وہ مقصد اور مقصود ان کو حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا مقصد زیادہ کتابیں پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصد علم دین سیکھنا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ علم دین میں مطلب اپنے ہم یہ پڑھ رہے تھے بھی بھوک جو ہے اس کے حوالے سے اس کی فضیلت اور شکم سیری کی مذمت، تو مذمت میں ہم نے 1 فرمان پڑھ لیا، یہ بھی کافی۔ ہم نے مذمت میں 3-4 فرامین پڑھ لیے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر ہمیں چونکہ 1 فرمان بھی کافی ہے، لہٰذا ہمیں 20 یا 10 یا 15 پڑھنے کی اس قدر مطلب حاجت نہیں ہے۔ اگر ہم فوکس اور بھرپور توجہ رکھیں نا ہمارے ٹارگٹ پہ، تو وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا کور ہو جائے گا۔ بھوک کے متعلق سیدنا سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 12 فرامین۔ نمبر 5، خواہشات کی مخالفت کرتے ہوئے حلال کو بھی چھوڑ دینا افضل ترین عبادت ہے۔ نمبر 7، ابدال، یہ اولیاء کی ایک قسم ہے، بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ بھوک، شب بیداری، خاموشی اور خلوت کے ذریعے ہی ابدال بنتے ہیں۔ 11 اور 12، جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اس میں کوئی شخص اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک بھوک، شب بیداری اور مجاہدہ کر کے اپنے نفس امارہ کو ذبح نہ کر ڈالے۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا نفس جو گناہوں پہ اکساتا ہے، اس کو تو ذبح کرنا ہر ایک پہ ضروری ہے تاکہ گناہوں سے بچ سکیں۔ نمبر 12، روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس نے پانی سیر ہو کر پیا پھر گناہ سے بچ گیا ہو۔ اگرچہ وہ اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے تو جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے وہ کیسے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایک حقیقت ہے نا، پیٹ بھرا ہو، طرح طرح کے کھانے کھائے ہوں تو ظاہر شہوت بڑھتی ہے، پھر بندہ طرح طرح کے خیالات، آسائشوں کی طرف سوچتا ہے، نرم نرم بستر بھی ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھے پیسے ہوں تاکہ مزید کھانے خرید سکوں، ایک بات ہے نا۔ تو جب بالکل سادہ کھانا ہے، کم پینا ہے، تو کیا پھر وہ مطلب سٹیمنا بندے کا آہستہ آہستہ اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی طرف رغبت نہیں رہتی۔ دنیا کی طرف رغبت کم ہوگی، خواہشات کم ہوں گی، خواہشات کم ہوں گی تو گناہ بھی کم ہوں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، بھوک ہڑتال کر کے اگر کوئی مر گیا نا تو حرام موت مرا ہے۔ بھوک ہڑتال سے جو مرا، حرام موت مرا ہے۔ تو بقدر ضرورت کھانا ہے۔ اب ضرورت کتنی ہے ہر بندہ اپنے حساب سے وہ تعین کر لے، اور بھوک سے کم کھانا ہے اس کا بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اصل ترغیب ہے۔ نفس کو کس طرح قید کیا جائے، یہ عنوان آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ کی دوستی اور کرم نوازیاں، یہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے، اللہ نے جسے بھی دوست بنایا، بھوکا رہنے کے سبب بنایا۔ اولیاء کرام پانی پر چلتے ہیں تو بھوکا رہنے کے سبب، ان کے لیے زمین لپیٹی جاتی ہے تو بھوکا رہنے کے سبب، اور اللہ عز و جل ان کی مدد بھی فرماتا ہے تو بھوکا رہنے کے سبب۔
40 دن کھانا چھوڑے رکھا۔ مروی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی کے ذریعہ اپنا قرب عطا فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا، تو اس وقت آپ 40 دن پہلے ہی کھانا چھوڑ چکے تھے۔ پہلے 30 دن، پھر مزید 10 دن، کیونکہ ایک دن آپ رات میں روزے کی نیت کیے بغیر بھوکے پیاسے رہے، تو اس کی وجہ سے آپ نے مزید 10 دن روزے رکھے۔ دوسری فصل ہے بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات۔ نفس کے خلاف جہاد۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العجوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرو کیونکہ اس میں اجر ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب، یہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بھوکا رہنے کے 10 فائدے۔ پہلا فائدہ، دل صاف ہوتا، طبیعت میں تیزی آتی اور بصیرت کامل ہوتی ہے۔ دل کی نرمی ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ حکمت و نصیحت کا دروازہ۔ حکمت و نصیحت کا دروازہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں جس دن بھی اللہ عز و جل کی خاطر بھوکا رہا، میں نے اپنے دل میں حکمت اور عبرت و نصیحت کا ایک ایسا دروازہ کھلتے دیکھا جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ یہ بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ عبادات سے مقصود معرفت تک پہنچانے والی فکر کا حصول اور حق تعالیٰ کے حقائق کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اور شکم سیری اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، جبکہ بھوک اس کا دروازہ کھولتی ہے، اور معرفت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مسلسل بھوکا رہ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمۃ اللہ المبین نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، بیٹا جب معدہ بھر جاتا ہے تو غور و فکر کا سلسلہ رک جاتا ہے، حکمت چلی جاتی ہے، اور اعضاء عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بھوک بادل کی طرح ہے، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو بھوک دل پر حکمت برساتی ہے۔ دنیا میں حور کا قرب مناجات کی لذت پانے کا سبب۔ سیدنا جنید بغدادی کا فرمان، تکبر و گھمنڈ ختم کرنے کا طریقہ جنت کا دروازہ کھولنا ہے یا جہنم کا؟ لوگوں سے ہمدردی قائم رہتی ہے، کہیں بھوکے کو نہ بھول جاؤں۔ نفس امارہ پر غلبے کی صورت۔ یہ 5واں فائدہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ شکم سیری کی آفت، عورتوں کے خیالات دور کرنے کا طریقہ۔ کسی دانا کا قول ہے، ہر وہ مرید جو اپنے نفس کی نگہداشت پر ڈٹا رہے، اس طرح کہ پورا سال صرف روٹی پر گزارا کرے اور اس کے ساتھ کوئی خواہش یعنی سالن وغیرہ نہ ملائے اور پیٹ بھر کر بھی نہ کھائے، تو اللہ عز و جل اس سے عورتوں کی فکر دور فرما دے گا۔ نیند زیادہ آنے کی وجہ بھی زیادہ کھانا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ شکم سیری کے نقصانات ہیں بے شمار۔ دوام عبادت پر مدد ملتی ہے، یعنی کہ مستقل مزاجی ملتی ہے۔ 70 تسبیحات کا فرق، یہ ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ کھانے کے سبب مشکل ہو جانے والے کام۔ شکم سیری کے 6 آفات، یہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی نے شکم سیری کی 6 آفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس پر 6 آفات آتی ہیں۔ نمبر 1، مناجات کی حلاوت و مٹھاس نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، معرفت الہی کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، مخلوق پر شفقت سے محرومی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ شکم سیر ہوتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ نمبر 4، عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 5، خواہشات کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، دیگر مسلمان مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جبکہ زیادہ کھانے والا بیت الخلاء کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ پھر آگے 8واں فائدہ بھی لکھا ہوا ہے اور 9واں فائدہ بھی لکھا ہوا ہے اور 10واں فائدہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تیسری فصل ہے پیٹ کی خواہش توڑنے کے لیے طرق ریاضت۔ پہلا وظیفہ، صرف حلال کھائے۔ دوسرا وظیفہ، غذا کم کرنے میں مقدار مقرر کر لے۔ غذا کم کرنے میں درجات۔
یہ اصل میں آپ لوگوں نے پیٹ کا قفل مدینہ کتاب پڑھی ہوگی نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حاجت نہیں ہے آپ کو پڑھنے کی، میں بھی اسی لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، سنائی ہوئی ہیں۔ سالانہ صرف 3 درہم، حقیقی بھوک کی علامات، سیدنا ابو ذر غفاری کی نصیحت، مومن کی مثال، مومن کے کھانے کی مقدار، یہ سن لیجئے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، اگرچہ دنیا خالص و تازہ خون ہوتی پھر بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی، کیونکہ مومن ضرورت کے وقت فقط اتنی مقدار کھانا کھاتا ہے جو اس کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہو۔ تیسرا وظیفہ، کھانا مؤخر کرنے کا وقت اور مقدار مقرر کر لے۔ کئی کے روز کا فاقہ، 40 دن تک کچھ نہ کھایا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں ایک بار کھانا تناول فرماتے تھے، یہ سنت مصطفیٰ سیکھ لیجئے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دن کو کھانا تناول فرما لیتے تو رات میں نہ کھاتے، اور اگر رات کو تناول فرما لیتے تو دن میں نہ کھاتے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ المبین دن میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے۔ سبحان اللہ، دن میں ایک مرتبہ کھانا معتدل طریقہ ہے کھانے کے لیے۔ دن میں کون سا وقت مقرر کرے ہر بندہ، یعنی کہ اپنے حساب سے، اور اس میں بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے، پاؤں میں ورم ہو جاتا۔ اللہ اللہ، روزہ دار کھانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے۔ چوتھا وظیفہ، اعلیٰ غذا نہ کھانے کا ارادہ کرے۔ جنت کا ولیمہ، امت کے شریر لوگ، قبر کی یاد کثرت خواہشات سے روک دیتی ہے۔ 2 فرشتوں کی ملاقات، مدینے کی مچھلی، کھانے پینے سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایک روٹی اور پانی کے ایک پیالے سے بھوک کی شدت ختم کر دو تو کہہ دو دنیا اور دنیا والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، نے اس حدیث پاک میں اس بات کی اشارہ کیا کہ کھانے پینے سے مقصود بھوک پیاس کی تکلیف اور ان کے ضرر کو دور کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی لذات سے عیش کرنا۔ اچھا، یہ کئی عنوانات میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اس میں مطلب کیا بیان کیا ہو رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ بس کم کھانا چاہیے، ضرورت کا کھانا چاہیے، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، اور پیٹ بھر کر کھانے کی بہت زیادہ آفات ہیں۔ یہ آپ کو ساری سلائیڈز آپ کے یوٹیوب لنک پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور آپ PDF میں بھی اس کو پڑھیں گے۔ چوتھی فصل ہے بھوک کے حکم و فضیلت کے بارے میں اختلاف اور لوگوں کے احوال۔ یہ ایک ٹاپک ہے پورا چوتھی فصل میں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سارا ٹاپک خود ہی دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ باب نمبر 2 ہے شرمگاہ کی شہوت کا بیان۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آخری بات ہم پڑھ دیتے ہیں، اسی باب نمبر 1 کی آخری بات۔ حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی پسندیدہ چیز دی جاتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں، اگر وہ اپنی خواہش ظاہر کر دیتا ہے تو اسے کچھ کھلا دیتا ہوں، اور یہ اس کو نہ کھلانے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اپنی خواہش پوشیدہ رکھتا ہے اور اس سے دوری کا اظہار کرتا ہے تو میں اسے چھوڑ کر نفس کو سزا دیتا ہوں اور اسے کچھ نہیں دیتا۔ یہ اس پوشیدہ خواہش پر نفس کو سزا دینے کا طریقہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص غذا کی خواہش کو چھوڑ کر ریا کی خواہش میں پڑ جائے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو بچھو سے بھاگ کر سانپ کی پناہ لے لے، کیونکہ ریا کی خواہش غذا کی خواہش سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ عز و جل ہی توفیق دینے والا ہے۔
مطلب یہی ہے کہ بس اس میں جو احتیاطیں بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ہی ہم نے چلنا ہے۔ تو یہ جتنے بھی صفحات آج ہمارے ہوئے، باب نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا ہے مکمل۔ تو اللہ کی رحمت سے یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک سکھانے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔